اب اس ساتھ میں جماعت ہے صحابہ کی. حضرت ابو طلحہ خوشی سے سودے نہ سمائے جلدی سے نکلتے ہیں گھر سے باہر. گرم جوشی سے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں حضور کی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. حضور آپ تشریف لائے ہمارے گھر پہ, ہماری قسمت چمک گئی. حضور تشریف لائے, حضور تشریف لائے. خبر پہنچی اندر ام سلیم کو بھی معلوم ہوا. سرکار تشریف لائے گھر میں, آپ بیٹھے تشریف فرما ہوئے, صحابہ کو بیٹھائے اور پھر ابو طلحہ سے کہا آپ نے کھانا بھیجا تھا کچھ؟ ہاں حضور جو میں نے. کہا اچھا ٹھیک ہے لاؤ کھایا جائے گا. اب وہ پھر گھر میں گئے. اپنی بیوی ام سلیم کہتے ہیں کہ ام سلیم سرکار تو ہمارے یہاں بھی تشریف لے آئے, اب جو ہو سب نکال کے لاؤ. تو اب سلیم اچھا ایمان دیکھیے کتنا پختہ تھا, خود نہ رکھتے تھے کھانے کو لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے. آج حال یہ ہے کہ کہیں نیکی میں تو 5 پیسہ خرچہ کرنا پڑتا ہے تو کلیجے ہمارے شیشے جب کرے کیا ہے, یہ پیسے بچ جاتے تو ہمارا بڑا کام ہو جاتا. میں کہتا ہوں نیک کام میں دریا دلی فراخ دلی سے خرچہ کریں اللہ اور رسول کے لیے, ان کے دین کی اشاعت کے لیے, مذہب اسلام کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے, دینی ماحول کو قائم کرنے کے لیے آپ جو پیسہ خرچہ کریں خوش دلی فراخ دلی سے خرچہ کریں, انشاءاللہ اس کا نعمت بدل آپ کو ملے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میرے سرتاج گھر میں تھوڑی دیر سن لو بیٹا, بس مٹھائی بٹنے والی ہے, تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھے رہو. مسجد ہے نا, مسجد میں چپ چاپ بیٹھے رہو گے تو بھی ثواب پاؤ گے, اور کچھ بولو گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی, اللہ ناراض ہوگا اور گناہ ملے گا. سمجھے؟ ثواب کماؤ گناہ نہ کماؤ. بیٹا درود شریف پڑھے صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عثمان غنی نے دی اور لینے کے لیے گھر پر گئے. اب محبت ایسی کہ سرکار جب وہاں سے اپنے گھر سے چلے تو جائے تو ہم بھی سمجھیں گے تو دنیا کے تاجدار ہم بھی. یہ سرکار کی برکت ہے. تو سرکار کی اولاد اطہار اگر گھر میں ہو تو کون نہ چاہے گا کہ سرکار کی اولاد ہمارے گھر میں ہو. تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور آپ سے رشتے میں جو تھا وہ رشتہ منقطع ہو گیا. سرکار آپ سے جو رشتہ داری تھی حضرت رقیہ کے جانے کے ساتھ وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا, آپ سے الگ ہو گیا, حضور منقطع ہو گیا, اس لیے رو رہا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد آپ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ, ان کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا. تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں سوائے حضرت عثمان غنی, ہے نا. نبیوں کی بات الگ ہے. نبیوں میں تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی خدمت کرنا اور ان کا عقد میں آنا ایک اور بات ہے. لیکن نبیوں کے علاوہ عام انسانوں میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اسی لیے کہا گیا نور کی سرکار سے, سرکار والے بارگاہ, اور نور کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. نور کی سرکار سے تایا دوشالہ نور کا, او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی مل جائے تو یہ فضیلت کی بات ہے, فضیلت میں 4 چاند لگ جائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, اور پھر اگر 2 بیٹیاں عقد میں آئے
साहबजादियाँ आए तो फिर ये तो और नसीबे में चार चांद लग गए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अच्छा मोहब्बत भी ऐसी और सरकार अदब लिहाज भी करते थे ना वैसा। एक मरतबा सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत किया। अच्छा आपने तो सुना हज़रत उस्मान गनी कितना फैयाद, अपना लिबास मोटा और तमीज पहनते थे, खाना बड़ा सादा रखते थे, हलवा रोटी या सिक्का रोटी या ऐसा सादा खाना खा लेते, लेकिन मज़हब इस्लाम के लिए हजारों हजार दिरहम और दीनार खर्च किया, जानवर दिए और आलाते हर दिया, मुसलमानों की मदद की, वीर रूमा का कुआं खरीद करके यहूदियों से दिया, जंगे तबूक पर अच्छी खासी खतीर रकम दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक आज़म ये दोनों हज़रात हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी कदरों मंज़िलत का लिहाज रखते थे। उसकी वजह ये थी कि मज़हब इस्लाम की नशो इशाअत के लिए जो अजीम इमदाद आपने किया, अजीम नुसरत दी, वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात। और ऐसा नहीं कि खाली पैसा दे के काम खत्म, ऐसा नहीं है कि 10 किलो सिड्डी बेच दिया काम खत्म, ऐसा नहीं है 15 किलो बतासा लड्डू भेज दिया अब पक्के उसे हो गए। मोहब्बत ऐसी कि हर लिहाज से आप तैयार रहते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सीने में रहती, आप मदद भी करते और वक्तन फवक्तन आपकी बारगाह में हाजिर भी रहते और दावत व तवाज़ा के लिए पेश रहते और सरकार कबूल फरमाए। ये अपने लिए सआदत मंदी की बात भी समझते हैं। एक मरतबा क्योंकि आपको बताऊं, जंगे बदर में सरकार की बड़ी बेटी, जंगे बदर का ये इस्लामी पहला मार्का, पहली लड़ाई का ये वाक़या है। उस वक्त मुसलमान 313 सिपाही, ये पहली लड़ाई इस्लाम में लड़ी गई, जंगे बदर। और उस लड़ाई के वक्त, ऐन लड़ाई के वक्त, सरकार की बड़ी बेटी जो हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा है, ये बहुत शदीद बीमार पड़ गई। सरकार से हज़रत उस्मान गनी ने इजाज़त चाही कि सब लोग जंग में जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ। सरकार ने फरमाया कि उस्मान नहीं, अहलिया मोहतरमा की अपने खिदमत में और उनकी देख रेख में रहो और तुम्हारा भी नाम बदरी सहाबा में लिखा जाएगा।